الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیز و دوستو بزرگو، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے اور اس وقت پہلا عشرہ چل رہا ہے. عام طور پر جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت مسلمانوں کی زبان پر، مسلمانوں کی مجلسوں میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جلیل القدر صحابی ہے، اور ان کی شہادت کا کربلا کے میدان میں جو المناک واقعہ پیش آیا، اس کا عام طور پر مجلسوں کے اندر تذکرہ ہوتا ہے. محترم عزیز دوستو، ساتھ ساتھ میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے یہ بھی کہتا چلوں کہ جہاں 10ویں محرم الحرام کو اسلام کے جانثاروں کی ایک بڑی جماعت نے قربانی دی اور کربلا کے میدان میں ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اسی طرح محرم الحرام کی جو پہلی تاریخ ہے اس تاریخ کو بھی جلیل القدر صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ بھی پیش آیا. علماء کرام فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا پہلا دن، یعنی اسلامی سال کا جو پہلا دن ہے، پہلا دن ہمیں قربانی کا سبق دیتا ہے. پہلے دن قربانی دی گئی اور بہت بڑے صحابی کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، شہادت کا واقعہ. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اور اسی شروع کے دن ابھی یعنی 10ویں محرم الحرام کو بھی زبردست قربانی کا اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کا جو واقعہ پیش آیا وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آیا. اس لیے ہمارے اندر ہر ایمان والے کے دل میں اگر اس بات کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ اسلام کے خاطر میری جان قربان ہو جائے،
یہ جذبہ اگر اس ایمان والے کے دل میں پیدا نہیں ہو رہا ہے تو سمجھو کہ وہ اپنے ایمان میں پختہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دینا اللہ کو بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے، اور اس بات کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اس کی تمنا ظاہر کی۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر قربان کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کی خواہش کو ظاہر کیا۔ ہمارے اندر میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر اس بات کا داعیہ ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں شہادت کی موت مانگنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پہلی محرم الحرام کو جن کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ، یہ جن کی دعا کے الفاظ نقل کیے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد حبیبک، کہ اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور تیرے حبیب کا جو شہر ہے وہاں مجھے فرمایا کہ وہاں مجھے دفن ہونا نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول کیا، اور پہلی محرم الحرام یعنی 26 یا 27ویں ذی الحجہ کے دن آپ پر حملہ کیا گیا، اور پہلی محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، آپ کی وفات ہوئی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، قربانی، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کرنا، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو شہید کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مبارک چیز ہے۔ شہادت کی موت مانگنا چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے۔ کسی جنگ کے موقع پر دشمنوں نے ان کو پکڑ لیا، یہ مسلمانوں کے سردار تھے، لشکر کے سردار تھے، ان کو پکڑ کر قید کر دیا گیا، اور ایک عورت ان کے جس کمرے کے اندر ان کو قید کر دیا گیا تھا، وہاں پر ایک عورت کو کھڑی کر دی گئی، ان کے سامنے سور کا گوشت رکھا گیا اور شراب رکھی گئی کہ کوئی چیز ان کو کھانے کو نہیں دی جائے گی، کوئی چیز پینے کو نہیں دی جائے گی، اگر بھوک لگے گی تو یہ سور کا گوشت کھائے گا، پیاس لگے گی تو شراب پیے گا۔ اور ایک عورت ان کے سامنے کر دی گئی کہ وہ اس کی طرف مائل ہو کر برائی کر بیٹھے گا۔ محترم دوستو بزرگوں، یہ بات جائز ہے کہ جب بھوک اتنی شدت سے لگے کہ جان کا خطرہ پیدا ہو جائے تو سور کے گوشت کا استعمال اپنی جان بچانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ بات جائز ہے کہ اگر جان کا خطرہ پیدا ہو جائے تو اپنی جان کو بچانے کے لیے شراب کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال 3 دن گزر گئے، 3 دن گزر جانے کے بعد اس عورت سے پوچھا گیا، کارگزاری لی گئی کہ ہم نے تجھے اس آدمی کے سامنے کھڑا کیا تھا، کیا کارگزاری ہے؟ تو وہ کہنے لگی، کیا وہ کوئی انسان تھا یا بت تھا کہ 3 دن مسلسل میں اس کے سامنے کھڑی رہی، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔
3 دن بھوکے گزار دی، پیاسے گزار دی، لیکن نہ شراب کی طرف ہاتھ بڑھایا، نہ سور کے گوشت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے ان کو اپنے پاس طلب کیا اور یوں کہا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے، تو انہوں نے ہر حالت میں اسلام کو چھوڑنے سے انکار کیا، یہاں تک کہ اس نے لالچ دلائی۔ تو انہوں نے ایک جواب دیا کہ زمین اور آسمان کی سلطنت سے 1 منٹ کا ایمان قیمتی ہے۔ 1 منٹ کا ایمان 7 زمین اور 7 آسمان کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد اس نے یوں کہا کہ میں تجھے ختم کر دوں گا، یعنی مار دوں گا، تجھ سے جو ہو چاہے کر لے۔ تو اس نے ایک دیگ کے اندر تیل گرم کیا اور بہت زیادہ اس کو گرم کیا، اور مسلمانوں کے جو قیدی تھے اس میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تیل کے اندر ڈالا، رسی کے اندر باندھ کر تیل کے اندر ان کو ڈبکی لگائی۔ جب باہر نکالا تو ان کے بدن کا سارا گوشت آن کی آن کے اندر گل گیا، بالکل ہڈی پسلی رہ گئی، اور ان کو ڈرایا گیا کہ دیکھ تیرا بھی یہی حشر ہوگا، کہا تجھ سے جو ہو چاہے کر لے۔ تو پھر اس نے یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باندھا اور تیل کے قریب لے گیا۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو یہ سمجھا کہ شاید موت کے ڈر کی وجہ سے یہ رو رہا ہے، اس لیے واپس جلدی جلدی اپنے پاس بلایا، اور پھر کہنے لگا کہ دیکھ میں تجھے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں تجھے کڑی سزا دوں گا، بہت سخت سزا دوں گا، لیکن تو میری بات نہیں مان رہا تھا۔ اب جب تو نے موت کو دیکھا تو تو رو رہا ہے، تو موت کی وجہ سے گھبرا رہا ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے عزیز دوستو بزرگو، اس وقت جو جواب دیا وہ جواب سننے کے قابل ہے، سمجھنے کے قابل ہے۔ اپنے ایمان کو اس کے فرمایا کہ ان کے ایمان کے حالت کو دیکھ کر ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی، اپنے آپ کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو جو سمجھتا ہے بات ایسی نہیں ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں، یہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ میرا رونا مجھے اس لیے آ رہا ہے، مجھے رونا اس وجہ سے آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ایک جان دی ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے مجھے ایک جان دی ہے جو آج اس کے راستے میں قربان ہونے کو جا رہی ہے۔ اگر اللہ پاک مجھے میرے بدن کے بال کے برابر جانیں دیتا، ایک کے بعد دوسری، یعنی یکے بعد دیگر تمام جانوں کو اللہ کے راستے میں اسی طرح قربان کرتا، اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ نے صرف ایک جان دی ہے جو اس کے راستے میں قربان ہو رہی ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے راستے کی قربانی، دین کے خاطر جو قربانی دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہے۔ یاد رکھیں، حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جمع کیا اور وہاں ایک تاریخی خطبہ پیش کیا، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ جس دین کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، کیا وہ دین میں نے تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ نے دین کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو گواہ رہنا، 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ جس کام کو لے کر تو نے مجھے دنیا میں بھیجا وہ میں نے پورا کیا۔
اور حضور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو بات میں نے تم کو پہنچائی ہے اب وہ تم غائبین تک پہنچاؤ۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا مجمع تھا اس وقت عرفات کے میدان میں۔ صحابہ نے اس ذمہ داری کو اپنے سر پر اٹھایا کہ نہیں، گھروں میں بیٹھ کر زندگی نہیں گزرے گی، تجارت کے مشغلوں میں زندگی نہیں گزرے گی، بال بچوں میں رہ کر زندگی نہیں گزرے گی۔ اگر زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنا ہے اللہ کے دین کی محنت کو لے کر چلنا ہوگا۔ اور امت محمدیہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے کی فرمایا کہ یہی ذمہ داری ہے سچے امتی کی کہ وہ اللہ کے دین کی محنت کرے۔ اس ذمہ داری کو انہوں نے اپنے سر پر لیا اور صحابہ نکل گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں ملا کر 12 یا 15 ہزار صحابہ کی قبریں ملتی ہے۔ مکہ اور مدینہ میں ملا کر 12 یا 15 ہزار صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، باقی 1,10,000 سے زیادہ صحابہ پوری دنیا میں پھیل کر کسی نے پہاڑوں پر، کسی نے جنگلوں میں، کسی نے سمندروں میں اپنی قبروں کو بنایا۔ میرے بھائیوں، مجھ سے اور آپ سے زیادہ صحابہ کو یہ بات معلوم تھی کہ مکہ میں یعنی حرم شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، اور جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں فرمایا کہ دفن ہونے کی ایک اور فضیلت ہے۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس سے بڑا ثواب ہمیں اللہ کے راستے میں ملے گا۔ ایک ساتھی کے بارے میں سنایا، کسی نے کسی ملک کا، ہمارے ملک کا یا دوسرے کوئی ملک کا ایک آدمی مدینہ میں رہتا تھا، مدینہ گیا تھا، تو کسی سے ملاقات ہوئی تو بتایا کہ میں 28 سال سے ادھر آیا ہوں۔ کہ آپ اپنے گھر گئے نہیں، یعنی آپ جہاں کے جس ملک کے ہیں آپ اپنے گھر پر نہیں گئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، 28 سال سے مسلسل میں مدینہ میں ہوں۔ تو کہا کہ آپ کو اپنے بال بچوں کی یاد نہیں آتی، بیوی بچوں کی، آپ کے ماں باپ کی یاد نہیں آتی؟ یاد تو بہت آتی ہے، اور جانے کو جی بھی چاہتا ہے کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں، لیکن مجبور ہوں۔ کسی نے پوچھا مجبوری کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ میں مرنے کے لیے مدینہ کے اندر آیا ہوں، میں مرنے کے لیے مدینہ میں آیا ہوں، اور ڈر رہا ہوں کہ اگر تھوڑے دنوں کے لیے گھر گیا تو شاید وہاں موت آ جائے، اس لیے اسپیشل مرنے کے لیے مدینہ کے اندر آیا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ عمرہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت بڑی بات ہے، لیکن یاد رکھو اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کی محنت کرنا۔ اسی لیے صحابہ چلے تھے، صحابہ اسی لیے چلے تھے۔ اس کا ثواب دوستو بزرگوں میں کیا بتاؤں۔ ایک مرتبہ آخری بات کہہ کر اپنی بات پوری کروں، اسلام کے اندر ایک عظیم الشان جنگ پیش آئی جس کو غزوہ موتا کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کو لشکر کو روانہ کر رہے تھے تو ان کو نصیحتیں کر رہے تھے، تو اس کے اندر لشکر کا سردار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جائے تو آپ اپنے لشکر کا سردار حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دینا۔ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دینا، اور عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو آپ مشورہ کر کے کسی کو امیر بنا لینا۔ یہ 3 نام تو دیے، چوتھے کے بارے میں یوں فرمایا کہ آپ مشورہ کر کے بنا لینا۔
ایک یہودی یہ گفتگو سن رہا تھا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے، ایک یہودی یہ گفتگو سن رہا تھا. وہ فوراً اپنے سرداروں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں ایک بات بتاؤ کہ مسلمانوں کا لشکر روانہ ہو رہا ہے اور ایک لڑائی پیش آنے والی ہے اور اس کے اندر یہ تینوں ختم ہو جائیں گے. اس نے یوں کہا سرداروں نے کہ بھائی تو کیسے کہہ رہا ہے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، اور جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک مرتبہ نکل جاتی ہے وہ حق ہی ہوا کرتی ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں رہتی. یہودی بھی اتنا یقین رکھتے تھے، لیکن میرے بھائیوں کہتے ہیں نا چودراہٹ. جب آدمی کو جاہ کا نشہ چڑھ جاتا ہے، اپنے مرتبے کا نشہ سوار ہو جاتا ہے، تو حق کو قبول کرنے کے لیے وہ ایک دم سے تیار نہیں ہوتا بلکہ محروم ہو جاتا ہے. قرآن میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ اہل کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے جس طرح وہ اپنے باپ دادا کو جانتے ہیں. لیکن ان کو یہ بات تھی کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، تو ہمیں ان کی مان کر چلنا ہوگا. یہی چیز تھی جو ان کے اسلام کی رکاوٹ کا سبب بنی ہے. بہرحال میرے بھائیوں یہ لشکر تو روانہ ہوا، صحابہ بھی مجمع میں موجود تھے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو مسلمان اپنے مشورے سے کسی ایک کو امیر بنانا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا جمعہ کا دن ہے، لشکر روانہ ہو رہا ہے، جماعت روانہ ہو رہی ہے، میں جمعہ کی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں ادا کر لوں کیا، کیونکہ اس راستے میں اس وقت میری شہادت ہونے والی ہے. اس وجہ سے وہ ٹھہر گئے. یہ لوگ تو صبح کے اندر فجر کے بعد نکل گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. میری بات کو دھیان سے سنو میرے بھائیوں، اپنی زندگی پر غور کرو، اپنے آپ پر سوچو، اپنے نفس سے سوال پوچھو، بہت سارے جوابات تمہارا نفس تمہیں اندر سے دے دے گا. جمعہ کی نماز میں دیکھا، اپنے پاس بلایا کہ عبداللہ آپ گئے نہیں ہو؟ کہا اللہ کے نبی بالکل تیار ہوں، سامان تیار ہے، سواری تیار ہے، جانے والا ہوں. کہا کیوں ٹھہر گئے؟ آپ نے لیٹ کیوں کیا؟ کہا حضور میں نے یہ سوچا کہ آخری نماز جمعہ آپ کے پیچھے آپ کی ابتدا میں ادا کر لوں، یہ سوچا بس. اب میرے بھائیو نماز کون سی ہے؟ کہا جمعہ کی نماز ہے. جیسے کہتے ہیں نا ہم کسی حالت میں جمعہ چھوٹنی نہیں چاہیے، فجر چھوٹے تو کوئی حرج نہیں، اللہ معاف فرمائے. نماز جمعہ کی نماز ہے، امام الانبیاء ہے، یعنی جس کی ابتدا میں پڑھنا ہے وہ امام الانبیاء ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جس مسجد میں ادا کی جا رہی ہے وہ مسجد ہے جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے. یہ ساری فضیلتیں ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تو نے بڑا نقصان کر دیا. ایک دم سے نہیں سمجھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ یاد رکھ تیرے جو ساتھی صبح میں نکلے ہیں اور اس آدھے دن کے اندر انہوں نے جو ثواب کمایا ہے وہ یاد رکھ وہ تجھ سے آدھے دن پہلے جنت میں جائیں گے اور وہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا. اور دوسری ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ یاد رکھ میرے بھائیوں یہ بات دل کے کان سے سنو. حیات الصحابہ میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبداللہ اگر تو 7 آسمان اور 7 زمین بھر کر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تب بھی تو ان کے ثواب کو نہیں پہنچ پائے گا جو انہوں نے آدھے دن کے اندر کمایا ہے. میرے بھائیوں ہمارا کیا لگا؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات کہی جاتی ہے کہ بھائی نکلو، دین کی نسبت پر سفر کرو. یہ دنیا دھوکہ ہے.
جتنی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں میرے بھائیوں چھوٹ جائے گی. جو کچھ نیکیاں کمائیں گے ہماری نیکیاں ہمیں ساتھ دے گی. اور نیکی کمانے کا سب سے بہترین راستہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے راستے کا سفر ہے. لوگ جا رہے ہیں بڑی تعداد، دوستو بزرگوں، انسانیت کی ایک بڑی تعداد اللہ کے راستے میں نکل رہی. گونگے ہیں، بہرے ہیں میرے بھائی، کان سے سن نہیں سکتے، زبان سے بول نہیں سکتے، لیکن اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. تو اسی نسبت پر میرے دوستو بزرگوں، ہمارے پالے جون کا اجتماع ہمارے دارالعلوم سعادت دارین سٹپون کے اندر آئندہ کل سنیچر صبح 9 بجے سے شروع ہوگا، اور اتوار یعنی رویوار کے صبح 10 بجے انشاءاللہ دعا ہوگی. 24 گھنٹے کا اجتماع ہے. وہاں ہمارے اکابرین تشریف لانے والے ہیں، وہاں مختلف مجلسیں ہوگی. تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے وقت کی قربانی دے کر اجتماع میں شرکت کریں. وہاں دین کی بات ہمارے سامنے آئے گی، اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دی جائے گی. اپنی ہمت فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبے کے ساتھ پہنچے اور دوسرے ساتھیوں کو پہنچائے اور اجتماع کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگے. اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنتیں باقی ہو ادا کر لو.